میرا میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اب وقت ہے پوچھیں گا آپ کے سوالات جو ہمیشہ کی طرح بہت سے ہیں اور ہمارے جوابات. میں امجد خان ابوظہبی سے بول رہا ہوں. یہ پرائم منسٹر کی تقریر پہ سب اپنا اپنا تجزیہ کر رہے ہیں. تو اس تقریر کا جو میں نے کچھ سنی تھی جس میں وہ ہزارہ موٹر وے کا افتتاح کے بعد جو انہوں نے تقریر کی ہے اپوزیشن کے خلاف، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ اپوزیشن کے خلاف تقریر نہیں تھی، وہ تقریر اصل میں ان قوتوں کے خلاف تھی جو ہمیشہ سے پاکستان کے پرائم منسٹرز کی رہی ہے. تو میرے خیال میں ان کی شروع سے نہیں سنی جا رہی. تو میرے خیال میں وہ اس وجہ سے زیادہ غصے میں تھے، اس لیے وہ بار بار بول رہے تھے کہ میں سپورٹس مین ہوں اور میں لڑتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں. تو مجھے ایسا لگا کہ وہ اپوزیشن کے لیے نہیں تھی، تو وہ کسی دوسری طاقتوں کے لیے تھی، صرف نام نہیں لے رہے تھے. آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ جی بالکل، وہ جس طرح کہتے ہیں ایک ضرب المثل بھی ہے اور پنجابی کے اندر وہ لیجنڈ بھی ہے کہ آپ نے بات اگر اپنی بہو کو سنانی ہو تو اپنی بیٹی کی طرف رخ کر کے وہ بات کرتے ہیں، سنا بہو کو رہے ہوتے ہیں. عمران خان کی تقریر غیر معمولی طور پر ان کے اپنے معیار کے جو بہت بڑا عمدہ اور بڑھیا معیار نہیں ہے، اس معیار پر بھی وہ کافی عجیب و غریب تقریر تھی. اگر آپ اس کو پرکھیں تو وہ غصے میں تھے، فرسٹریٹڈ تھے. میں نے اس کا تجزیہ کر کے دیا آپ کو. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو انڈر ٹون تھی اس کی وہ یہی تھی کہ اگر میرے پہ اتنا دباؤ پڑے گا اور مجھے کسی نے ٹھوڈا مارنے کی کوشش کی تو میں تو پھر ہلہ شیری پہ یقین رکھتا ہوں، میں پھر دمادم مست قلندر کرتا ہوں، میں تو پھر ایسے بولتا ہوں. لیکن شاید اگر ایسا ان کا مزاج بن رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ان کو یو ٹرن لینا پڑے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ یو ٹرن انہوں نے لے لیا ہے. اگلا غصہ انہوں نے عدالت کے اوپر نکالا، اس کا بھی جواب آ گیا. اس کے بعد انہوں نے منع کر دیا اپنی پارٹی پر، نہیں عدالت کو آپ نے نہیں چھیڑنا. ان کو پتہ ہے کہ عدالتیں کیا کر سکتی ہیں. تو لیکن باٹل اپ ایموشن بہت زیادہ ہے. ان کو کچھ کام کرنے نہیں دیا گیا یا کام وہ کر نہیں سکتے ہیں. میں نہیں یہ کہتا کہ وہ کرنا چاہتے نہیں ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر نہیں سکتے. صلاحیت کا فقدان ہوتا ہے. تو وہ کام نہ کرنے کی اور جو پھر عوام کے اندر اضطراب اور بڑھتا ہوا غصہ ہے اس کا جو رد عمل ہے اس سے بھی وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ اینڈ اینگری ہیں. انفارچونیٹلی یہ ایک اسٹرکچرل پرابلم ہے، یعنی حکومت چلانے کا جو اسٹرکچر ہے، جو گورننس کا ماڈل ہے پاکستان کے اندر، وہ اتنی بری طریقے سے فریکچر ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے کہ عمران خان اس کو دوبارہ سے جوڑ نہیں سکتے ہیں. وہ قوتیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی اس کو نہیں جوڑ سکتی ہیں. انہی کے تجربے نے تو یہاں تک یہ معاملات پہنچائیں. اور اب اگر کوئی کہتا ہے جی کہ ہینڈز آف ہم نے نہیں کیا، تو تاریخ بندے تو دھوکہ کھا جاتے ہیں، تاریخ تو دھوکہ نہیں کھاتی. وہ تو ساری ڈاکومنٹڈ ہے. آج نہیں تو کل سامنے آ جائے گی، کل نہیں تو پرسوں سامنے آ جائے گی، 3 سال بعد نہیں ہے تو 6 سال کے بعد آ جائے گی. تو کسی نہ کسی نے لکھی دینی ہے وہ تاریخ. تو کافی ایک پرابلمیٹک سچویشن ہے. چونکہ عمران خان جو ہے وہ ان کی حکومت چل رہی ہے، تو اس وجہ سے بہت سارا غصہ اور کوفت جو ہے اور ذہنی انتشار جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے ان کی سپیچز کے اندر سے. سوال میرا یہ تھا کہ جیسے کہ چیئرمین نیب نے بھی فرمایا کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری انسٹیٹیوشنز کی طرف سے بھی اسی طرح کے میسیجز آ رہے ہیں، اسپیشلی آن دا میڈیا. آپ اگر ٹاک شوز دیکھیں، سب کے ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. تو اس کا تو مطلب یہی ہوا کہ ہمارا جو 70 سال سے ایک وہ چل رہا ہے، ہم اسی نظام میں ابھی بھی چل رہے ہیں. تو کیا تبدیلی آئی، اور آپ کا اس میں کیا تجزیہ ہے کہ باقی ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے اور تبدیلی جو ہے دوبارہ سے آنے والی ہے؟ چیئرمین نیب کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کی جانب سے جو تقریر کی گئی اس میں عدلیہ کے بارے میں کچھ باتیں کی گئیں، اور اس کا جج سے ہمیں جواب ملا. اعلیٰ عدلیہ یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک پریس کانفرنس کے دوران ان کی اپنی زبانی. تو اس تمام تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اس وقت کیا ہے؟ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے تو وہ کس بحران کی طرف جا رہی ہے، اور ساتھ میں اندر ہی اندر کیا پک رہا ہے؟
تو اس بارے میں اپنی ایک رائے کا اظہار کریں. شکریہ. کچھ تو میں نے اس کا جواب پہلے سوال کی جواب کی صورت میں دے دیا، لیکن آپ نے ذکر کیا کہ اندر خانے کیا ہو رہا ہے، اور دوسرے سوال کے اندر ذکر کیا گیا کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بدل گیا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم پہلے ہوائیں چلاتے ہیں، طوفان بدتمیزی مچاتے ہیں، اندھیر نگری کے اندر اندھیریاں چلواتے ہیں، جب سب کچھ مٹی کے اندر اٹ جاتا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں جب ہواؤں کا رخ تبدیل کرتے ہیں. اور ہم نے اتنی مرتبہ یہ اس چیز کو ریپیٹ کیا ہے کہ اس ملک کا حلیہ بگاڑ کے ہم نے رکھ دیا. ہم کوئی کام جو ہے نظام کے طور پہ سیدھا نہیں کر سکتے، اور ہم ہر کام الٹے کام کو کرنے کے بعد اس کو ملمہ کاری کرتے ہیں. کبھی نیشنل انٹرسٹ کو سامنے لے آتے ہیں، کبھی نیشنل سیکیورٹی کو سامنے لے آتے ہیں، کبھی اکنامک سیکیورٹی کو سامنے لے آتے ہیں. ہر مرتبہ داؤ مارتے ہیں، خود ہی کو اپنے ملک کو اڑنگے پہ لا کر پٹخا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کہ اب ذرا سا بڑی زور کی چوٹ لگ گئی ہے جی ہواؤں کا رخ تبدیل کریں. تو سوال اگلا یہ بنتا ہے ہواؤں کا رخ تبدیل کر کے آپ نے لے کے کدھر جانا ہے اس ملک کو؟ جو اس ملک کے اندر کار ہوئی ہے، جو کام ہوا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو کوئی نتائج نہیں نکلیں گے اور صرف ایک بندے کے اوپر آپ ڈال دیں گے؟ ان اے وے میں آپ کو بتاؤں، میں عمران خان سے جینون ایٹ ون لیول سمپتھی بھی رکھتا ہوں، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں، بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ بھی ہے لیکن آج کل وہ بات نہیں ہوتی. جینونلی یوز ٹو بلیو کہ عمران خان کا بہت اچھا پوٹینشیل ہے، اور انہوں نے ایک نئی سیاست کی بنیاد سر رکھی ہے. ایک ینگ کنٹری کو انہوں نے ایک ووٹر کے سینٹیمنٹ کو انہوں نے ہارنس کیا ہے. گریٹ پوٹینشیل. لیکن جو انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہے آخر میں آ کے، اور جس طریقے سے انہوں نے محلاتی سازشوں کا حصہ بن کے انہوں نے نظام کے ساتھ واردات کی، اور پتہ چلا کہ خود ہی واردات کے بیچ میں اب وہ کھڑے ہیں، اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. تو اگر آپ نے ہواؤں کا رخ تبدیل بھی کر دیا تو کدھر لے کے جائیں گی ہوائیں یہ اس ملک کو؟ پھر یہ کہ حمام کے اندر جب سب لوگوں کی کیفیت ایک ہی جیسی ہو تو خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو آپ یاد نہیں دلا سکتے کہ حمام میں اس کی کیفیت کیسی ہے، تو وہ بھی پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ کے حمام میں کیفیت کیسی ہے. تو بیان دینے سے پہلے ذرا سوچ لینا چاہیے وہ تمام لوگ جو اس نظام کے بنانے والوں میں سے ہیں، چاہے ان کا عہدہ کوئی بھی ہو، ریٹائرڈ ہوں، وہ منصف ہوں، وہ صحافی ہوں، وہ عسکری قوتیں ہوں، وہ قانونی، آئینی، معاشی سیاسی قوتیں ہوں، سب کو پتہ ہے کہ سب نے کیا کیا. تو آپ تمام کا تمام ملبہ ایک بندے پر نہیں ڈال سکتے. سو ان اے وے آئی ہیو اے سمپتھی فار عمران خان کہ انہوں نے اپنے ساتھ تو واردات کی، ملک کے ساتھ بھی واردات کی، لیکن اتنا بڑا پولیٹیکل پوٹینشیل جو ہے اس کو اس لیول پر لے آئے ہیں کہ جی ڈی اے کا ایک بندہ یا باپ کا ایک بندہ آگے پیچھے ہوتا ہے کہ پرویز الہی صاحب ایک انگلی ہلاتے ہیں تو آپ کو جو ہے آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کو آپ نے بطور نمائندہ رکھا ہوا ہے جن کو تمام پارٹی سے دھتکار کے نکالا گیا، اینڈ یو آر ہیپی ود اٹ کہ جی یہ میرے فیسز ہیں جو مجھے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو جب آپ اپنے ساتھ یہ کار کرنے پر تل جائیں تو ایک طرح سے مکافات عمل بھی ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے ہمدردی بھی ہوتی ہے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے تھے اور آپ نے آخر میں کیا کچھ کیا. پاکستان پہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے. جس طرح کے لیڈر ہمیں مل رہے ہیں، جیسا کہ ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب ہیں، ان کی ابھی تک زبان ٹھیک نہیں ہو سکی، اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ گئے ہیں. یہ ہمارے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ یہ کن لوگوں کے لیڈر ہیں؟ یہ کم از کم 1.5 کروڑ لوگ تو ان کو مانتا ہی ہوگا نا. تو کیا ان کے لیے پیغام دے رہے ہیں؟ ان کے نمائندگان جو ہیں وہ کس طرح بات کرتے ہیں؟ بھائی ہمیں ایک غیر رسمی تعلیم کی ضرورت ہے جس میں تہذیب سب سے پہلے آتی ہے، کسی کے اوپینین کی رسپیکٹ کرنا آتی ہے. ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو غیر مذہب کسی اور مذہب سے ریلیٹ کر دیتے ہیں، غدار کہہ دیتے ہیں، کسی کو چور مجرم سب کہہ دیتے ہیں. عدالتیں کل ٹھیک تھیں، آج نہیں ٹھیک ہیں. انہی عدالتوں نے فیصلہ کیا، آج انہوں نے فیصلہ کیا. کل نہیں تھی، کل ٹھیک تھی، آج ٹھیک نہیں ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کس طرح کنفیوز کر رہے ہیں عوام. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. آپ کے سوال کے اندر جو درد اور تکلیف اور جو پریشانی ہے وہ ہم سب کی سانجھی ہے. جس کسی نے بھی تعلیم کو، تربیت کو، تہذیب کو اپنی زندگی کے اندر کسی بھی لیول کے اوپر جگہ دی ہے، اس کے لیے ایک انتہائی پریشان کن ماحول ہے جو اس وقت بن چکا ہے. اور اس کی بہت بڑی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے یہ روایت شروع کی ہے کہ ہر کسی کی شلوار اتار دیں. معذرت چاہتا ہوں میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ہر کسی کی پگڑی کو زمین کے اندر کھول دیں، اس کے اوپر پاؤں ماریں، دھمکیاں دیں کہ میں جوتے کے نیچے آپ کو مسل دوں گا، گربان سے پکڑ کے آپ کو نکالوں گا، اور آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ وغیرہ وغیرہ، آپ غدار ہیں.
جب ریاستی لیول کے اوپر آپ نے یہ پروپیگنڈا شروع کرتا ہے، جب آپ اپنے ساتھ فیصلہ ساز قوتوں کے نمائندگان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ اوئے کر کے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ میں ایسی کی تیسی کر دوں گا آپ کی، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس کا اثر جو ہے کہ نیچے نہیں ٹرکل ڈاؤن کرے گا؟ یہ جنریشنل لاس ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو ہم نے 3-4 سال کے اندر کیا ہے نا، یہ جنریشن کی ابھی محسوس نہیں ہوگا آپ کو۔ ہم جو ڈیل کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، کیونکہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں تعلیم کے ساتھ منسلک ہوں، میں 10 سال سے پڑھا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اسکولوں کے اندر کیا ٹرینڈز چلتے ہیں، میں یونیورسٹیز میں 22 سال سے پڑھا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر پبلک تھنکنگ کس طریقے سے تبدیل ہوتی ہے۔ جن کا یہ پرسپیکٹیو ہی اویلیبل نہیں ہے، ان کو کیا پتہ چلے کہ لوگوں کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ دس ہیز بیکم اے جنریشنل لاس۔ تہذیب کا جو زیاں ہے یہ جنریشنل ہے، یہ اتنی جلدی نہیں جائے گا کہ آپ نے لیڈر تبدیل کر دیا۔ جو عادت آپ نے ڈال دی ہے لوگوں کو عادت نہیں جائے گی۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ گنے کے کاشتکاروں کے ساتھ دوسرا تیسرا سال ہے ظلم کر رہا ہے، وہ سربراہ بنا ہوا ہے، انہیں پورے پیسے نہیں دیے جا رہے، 80 روپے 72 روپے کلو چینی بیچ رہا ہے اور ہمیں 180 دینے کی کوشش کر رہا ہے، جو خربوں اربوں روپے اس کے جو ہے نا وہ کرپشن کی مد میں جاتے ہیں۔ تقریباً 1 من گنا 1000 میں جو ہے نا یہ لوگ فروخت کرتے ہیں مڈ اور چینی کے ساتھ۔ مہربانی کریں اس کے متعلق کوئی آواز اٹھائیں، اس کے پاس پیسہ ہے، غریب کسان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ ادارے خرید لیتا ہے۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے متعلق آواز اٹھائیں۔ دیکھیں یہ جو مافیا ہے نا، یہ سب سے بڑا بینیفیشری ہے پاکستان کے اندر اس کھیاوس کا۔ سبسڈیز لیتے ہیں اور اس کے بعد رولز کو چینج کرواتے ہیں، پھر گنے کی شارٹیج، چینی کی شارٹیج پیدا کرتے ہیں۔ پہلے تو ملیں بند کروا کے گنا اٹھا لیتے ہیں نا جی سستا، جس کے ظاہر جس پہلے فارمر کے پاس 4 آپشنز ہے، اب 2 آپشنز رہ گئی ہیں، گنا اس نے ڈمپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ سبسڈیز لیتے ہیں، پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں، کچھ پیسہ بناتے ہیں، اصل میں پیسہ اندر سے بناتے ہیں۔ پھر جب شارٹیج ہوتی ہے ہورڈنگ شروع کر دیتے ہیں اور قیمتیں جو آسمان کے اوپر چلی جاتی ہیں، پھر ریلیز کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اربوں خربوں کا گیم ہے یہ، اور ہر سال کا یہی کھیل ہے۔ اب یہ وہ پس پردہ معاملات ہیں جن کے سامنے سیاست کا معاملہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے نعرے لگوا رہے ہیں اور پیچھے مال بنایا جائے، اور اتنا مال بنا رہے ہیں، کرنا کیا ہے ویسے اتنے مال کا، اس کا ان کو کچھ نہیں پتہ، لیکن مال بنا رہے کہ ہوس ہے، ایک ہرس ہے، اور جس نے ملک کو تباہ کر دیا۔ اور جو لوگ اس کرپشن کی بات نہیں کرتے، دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دس، اور عوام پھر یہ بات اٹھائیں گے کہ کیا آپ حصہ دار ہیں اس کے اندر، کہ آپ اس معاملے سے صرف نظر کر رہے ہیں، پہلو تہی کر رہے ہیں، کیا اربوں میں سے کچھ ارب آپ کے پاس بھی جا رہے ہیں؟ سو پیپل ول ریز دس پوائنٹ۔ لیکن یہ ہے اٹس اے ویری پاورفل مافیا۔